ہمارا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اصلاح امراض باطنیہ کے لین سے. دل کی جتنی بیماریاں ہیں وہ بیماریاں جب تک دور نہیں ہوں گی ظاہر بھی نہیں سدھرے گا. اور ہمارے شیخ کی باتیں اور اللہ والوں کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کو سنائی جا رہی تھی. اسی سلسلے کو ہم باقی رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اس سے پہلے تمہید کے طور پر یہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اطاعت کی بندگی کی مکمل توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مختصر حدیث میں نے آپ کو سنائی. عام طور پر جمعہ کے خطبوں میں بھی یہ حدیث پڑھی جاتی ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. ان الدنیا خلقت لکم، یقیناً بے شک دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تو دنیا ہمارے لیے اور ہم آخرت کے لیے. اگر یہ مضمون ہم سب کو یاد ہو جائے تو اس مضمون کی روشنی میں زندگی گزارنا بہت آسان ہو جائے گا. آج لوگ بہت پریشان رہتے ہیں اور بار بار اس پریشانی کے نتیجے میں کہیں ادھر کہیں ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. اور یہ سب اس لیے ہے کہ دنیا ہی کو سب کچھ لوگ سمجھنے لگے ہیں. اور جو آدمی یہ کہہ کر آزاد ہو گیا کہ دنیا میرے لیے ہے اور میں آخرت کے لیے ہوں تو وہ آدمی بھٹک نہیں سکتا، راہ راست سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے زندگی گزارنے میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. دنیا میں ہمیشہ رہنے کا خیال آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کا خیال آدمی کو نہیں ہونا چاہیے. جو آدمی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے خیال میں رہتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے اور بے ضرورت چیزوں میں دل لگاتا ہے اور دنیا کا سامان جمع کرتا رہتا ہے اور اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ مجھے یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، تو اسے سکون کی زندگی کبھی نہیں مل سکتی. اب دیکھ لیجئے ہمارے حالات پر خود غور کر کے دیکھ لیں. جو جتنا امیر ہوتا جا رہا ہے اندر سے اتنا ہی پریشان ہے. اندر سے اتنا ہی. میرے پاس لوگ بھی آتے ہیں، فون بھی آتے ہیں اور دیکھنے کے اعتبار سے بڑے بڑے اسٹیٹس ہیں ان کے، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے بزنس مین ہیں، لیکن اندر سے کوئی سکون میں نہیں ہے. مخمل کے تکے پر سر رکھ کر بھی اسے اینٹ والی نیند نہیں آتی. ایسے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں. چند دن پہلے حضرت لکھتے ہیں چند دن پہلے ایک صاحب کے یہاں جانا ہوا. انہوں نے ایک عالی شان گھر بنایا. لوگ جب گھر بناتے ہیں یا پھر اپنے گھر کا افتتاح کا موقع ہوتا ہے، اوپننگ سرمنی ہوتی ہے، تو اس وقت میں مولویوں کو ضرور یاد کرتے ہیں تاکہ آ کر برکت کے لیے کچھ قرآن وغیرہ کی تلاوت کر دیں، دعا کر دیں. نیک نیتی اور اچھے تفاعل کے ساتھ کرنا جائز ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن عام طور پر لوگوں کا ایک رجحان یہ بن چکا ہے کہ حرام پیسے سے بلڈنگ بنا اور مولوی کو بلا کے دعا کروا کے جائز بنا لے. ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اور جو عالم اس طرح کے کاموں میں آگے نہیں بڑھتا اس کے لیے الگ کیٹیگری ہے، اس کے لیے الگ حفاظ ہیں، اس کے لیے الگ علماء ہیں جو صحیح غلط حرام حلال کی تمیز کیے بغیر چلے جاتے ہیں اور دعا کر کے قرآن خوانی کر کے پیٹ بھر کے آ جاتے ہیں اور تحفے تحائف لے کر واپس بھی آ جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو بڑھاوا دیا ہے ہماری ہی عوام نے. یہ غلط رواج ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے محنت اور اپنی کوشش سے جو حلال پیسہ کمائے اس سے اپنا رہائش کا مکان بنائے، گھر بنائے. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، چاہے وہ کتنا مضبوط ہو، کتنا ہی حسین ترین ہو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت فقہاء اکرام نے اپنی مالداری کے اظہار کو مستحب لکھا ہے.
آدمی کر سکتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کرے۔ جب حلال پیسوں سے اپنا مکان بن کر تیار ہو جائے اس وقت کسی نیک آدمی کو بلا کر دعا کروا لے تاکہ شرور و فتن سے، آفات سے، بلیا سے اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے۔ یہ ایک طریقہ ہے، لیکن اس کو بڑھاتے 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 اتنا خطرناک اس کو ایک یہ دے دیا گیا، باقاعدہ قرآن خوانی ہوتی ہے، ٹٹو بھاڑے کے ٹٹو بلائے جاتے ہیں، ہر ایک کو 1000 روپیہ دیا۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہی بول رہا ہوں، دوسری تیسری بات نہیں کر رہا۔ ایک ایک حافظ کو، ایک ایک پڑھنے والے کو 1000 روپے 2000 روپے دیے جاتے ہیں، پھر باقاعدہ شاندار دعوت ہوتی ہے اور آخر میں دعا ہوتی ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ علماء کو بلواؤ، اپنے گھروں میں دعائیں کرواؤ، یہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت میں کوئی تحفہ نہ دو، وہ تحفہ عوض بن جائے گا۔ دینا چاہتے ہو تو کسی اور وقت میں اپنی خاص نیت کے ساتھ، خلوص سے دل کے ساتھ دے دو، وہ تحفہ کہلائے گا۔ لیکن کوئی نہیں دیتا، جب جس کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت کوئی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آتا۔ ہاں مولوی صاحب دعا کرے تو پیسے دیں گے، قرآن پڑھے تو پیسے دیں گے، دھندا ہو گیا یہ تو۔ بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں چند دن پہلے ایک صاحب کے یہاں جانا ہوا، انہوں نے ایک عالیشان گھر بنایا۔ میں نے کہا بھائی جیسا بھی گھر بنائیں لیکن جائیں گے کہاں؟ آخر میں جانا کہاں ہے؟ نتیجتاً قبر ہی کے اندر تو جانا ہے۔ جیسا بھی گھر بنا لو، جیسی بھی بلڈنگ بنا لو، کتنی ہی عظیم الشان بلڈنگ بنا لو، ہر قسم کی راحت کا انتظام کر لو، عیش و راحت کی سب چیزیں جمع کر لو، لیکن جب مریں گے تو بادشاہ بھی وہی جائیں گے، فقیر بھی وہی جائیں گے، وہاں فقیر یا بادشاہ کا کوئی فرق نہیں رہے گا۔ سیدھے سادے الفاظ میں کتنی بڑی اصلاح کی بات کہہ دی۔ آج کل ایک نشہ ہے کہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ اتنا عالیشان ہونا چاہیے کہ میرے جیسا گھر کسی اور کا نہ ہو۔ ایک ہے مڈل کلاس، ان لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا بنا لیتے ہیں، 1 FTR 2 FTR 3 FTR 4 FTR جیسے بھی کرائے پہ مکان چڑھانا ہو بنا لیا، چڑھا دیا۔ یہ مڈل کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جو بنگلے بناتے ہیں ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے جیسا بنگلہ کسی اور کا نہ ہو، اور میرے گھر میں جو سامان استعمال لگے وہ کسی اور جیسے نہ ہو۔ یہ جو تقابل ہے، یہ جو تفاخر ہے، یہ شریعت میں حرام ہے۔ سیدھا سادہ اور ضرورت کے حساب سے گھر بنا لے تو شریعت منع نہیں کرتی، اللہ اس کے رسول نے کہیں بھی منع نہیں فرمائے، لیکن بلڈنگوں میں تفاخر آ جائے گا تو قیامت کی علامت ظاہر ہو گئی۔ حدیث جبرائیل میں جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شاگرد کی طرح آ کر بیٹھتے ہیں، اس میں چند سوالات ہوتے ہیں۔ ایک سوال اس میں یہ بھی ہوتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سوال کرنے سے والا جواب دینے والا سوال کرنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے بارے میں جبرائیل تجھے جتنا معلوم ہے اتنا ہی مجھے بھی معلوم ہے۔ تو جبرائیل پوچھتے ہیں کم سے کم نشانیاں تو بتا دو، قیامت کی کچھ اشارات تو بتا دو۔ اس میں ایک نشانی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بتائی، ان یتطاول البنیان، لوگ بلڈنگوں میں تفاخر کریں گے، میری بلڈنگ ایسی ہے، اس کی ایسی ہے تو میری اس سے اچھی ہونی چاہیے، اس کا گھر ایسا ہے تو میرا اس سے اچھا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں بھئی؟ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو ظاہر ہو چکی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، یہ صحیح جملہ ہے۔ جن کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں تھے، پہننے کے لیے کرتا نہیں تھا، ننگے پاؤں ننگے بدن پھرا کرتے تھے اور بکریاں چراتے تھے، وہ آج بلڈنگوں میں تفاخر کر رہے ہیں۔ جب یہ حالات تم دیکھو تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں
کہ اگر آدمی گھر بنانا چاہے، بلڈنگ بنانا چاہے تو اس میں سادگی کو ملحوظ رکھے، تقابل کے طور پر نہ بنائے، ضرورت کے طور پر بنائے. بس نیت میں اگر فرق آ جائے گا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو بعض لوگوں نے یہ فرق کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عجیب اور انتہائی عبرتناک واقعات دکھا دیے کہ لوگوں نے ہمیشہ کے لیے سبق سیکھ لیا. ایک جگہ پر ایک بزرگ کی مزار کے پاس ایک پیر صاحب رہتے تھے، اور عام طور پر لوگ ان کے ساتھ ان مقامات کو شریف کہتے ہیں، جیسے کلیر شریف، گلبرگہ شریف، اجمیر شریف وغیرہ وغیرہ. اور بعض لوگوں میں شریف لگانے کی یہ عادت بیماری کے حد تک ہوتی ہے، یعنی ہر چیز میں شریف صاحب، ہر چیز میں شریف لگائیں گے. تو اس پر ایک لطیفہ حضرت سنا رہے ہیں. مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر کے دوران ایک جگہ گئے، وہاں کسی بزرگ کا مزار تھا اور کچھ مجاورین رہتے تھے، تو وہاں کے لوگ ہر چیز میں شریف لگا رہے تھے. حضرت لیجئے لوٹا شریف، یہ کیجئے وضو شریف، ادھر ہے بیت الخلاء شریف، سب جگہ شریف شریف لگا رہے تھے. اور بعض لوگوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے. حضرت کو ہنسی بھی آ رہی تھی، یعنی مفتی محمود الحسن صاحب کو، لیکن ہنسی روک کر اپنا کام کر رہے تھے. جب نماز وغیرہ سے فارغ ہو گئے، پھر ان بزرگ کے مزار پر جا کر ایصال ثواب کیا. اس کے بعد واپس آئے تو ان لوگوں نے کہا حضرت کھانا شریف تیار ہے. کیا تیار ہے؟ کھانا شریف تیار ہے، اس لیے روٹی شریف کھا لیجئے. تو حضرت نے کہا بھائی بھوک شریف نہیں ہے. نہلے پہ دہلا مار دیا. تو یہ بعض جگہ شریف شریف کا استعمال بہت ہوتا ہے. تو اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ایسی ہی جگہ ایک صاحب مجاور تھے، اور ان کے بہت سارے مرید تھے جو اس قسم کے ڈھکوسلے لوگ تھے. وہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ نہیں کرتے. یہ جو چور پیر مریدی کرتے ہیں حقیقت سے کبھی ان کو آگاہ نہیں کرتے، صرف ان کو معرفت کے دریا میں ڈبائے رکھتے ہیں. وہ بھی معرفت اصل نہیں، نقلی معرفت میں لوگوں کو ڈبائے رکھتے ہیں. حقیقت جب بیان ہو جائے گی تو لوگوں کو ہوش آ جائے گا، وہ اللہ کی طرف چلیں گے. ہماری طرف کون آئے گا؟ ہمیں سجدے کون کرے گا؟ ہمارے پیر کون چاٹے گا؟ اور ہماری جیبیں کون بھرے گا؟ ان کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے. تو جس قسم کے ڈھکوسلے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو حقائق سے آگاہ نہیں کرتے بلکہ گمراہ کرتے رہتے ہیں. ان صاحب نے اپنے مریدین کو یوں گمراہ کر رکھا تھا کہ میں کبھی نہیں مروں گا. پیر صاحب نے کیا کہہ دیا تھا؟ بھائی میں کبھی نہیں مروں گا، ہاں تھوڑی دیر کے لیے مجھے موت آئے گی، لیکن وہ ظاہری موت ہوگی، حقیقی موت نہیں ہوگی. لیکن جب مجھے قبر میں آپ لوگ دفنا دیں گے تو پھر میری وہاں زندگی شروع ہو جائے گی. اور اس پیر نے کہا جب میں مر جاؤں گا تو 40 دن کے بعد پھر واپس آ جاؤں گا. پیر صاحب نے کیا کہا؟ 40 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا. تو ان کے مریدین نے کہا حضرت آپ کے لیے جو قبر شریف بنے گی وہ قبر شریف کیسی بننی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ٹائلز لگاؤ اور اس میں ایسے ایسے پینٹ لگاؤ، یوں زیب و زینت کرو، اور اسی کے ساتھ اس میں اے سی بھی فٹ کرو. پیر صاحب کا حکم ہے. تو مریدین نے کہا ہم اسی طرح کریں گے. چنانچہ وہ صاحب ابھی موجود تھے، زندہ تھے، اسی وقت ان کے لیے قبر تیار کر دی گئی، سارے انتظامات کر دیے گئے اور عالی شان قبر تیار ہو گئی. ٹائلز پھول بوٹے سب لگا دیے گئے، بنا دیے گئے. باہر سے تار کھینچ کر اس میں اے سی بھی فٹ کر دی گئی. قبر تو تیار ہے، ابھی حضرت مرے نہیں. دیکھیے اس کے مریدین کس قدر پکے تھے. اگرچہ کہ شیخ کچا تھا، اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ سچے پیروں کے مرید بڑے کچے ہوتے ہیں. سچے پیروں کے مرید بڑے کچے ہوتے ہیں اور کچے پیروں کے مرید بڑے پکے ہوتے ہیں. اور میں نہیں جانتا کہ اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے، کیا راز ہے، لیکن عام طور پر آج کل یہی دیکھنے میں آتا ہے. اس کے بعد بہرحال وہ وقت آیا جو سب کو آنا ہے، اس کو بھی وقت آ گیا، یعنی موت کا وقت. جب وہ مر گیا تو اس کے مریدین نے اس کو نہلایا دہلایا، لے جا کر دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد اے سی بھی چالو کر دی.
تاکہ اندر حضرت کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی رہے۔ اس کے بعد انتظار شروع کر دیا کہ حضرت تشریف لائیں گے، لیکن وہ کب تشریف لاتے؟ رکھا تو دھوکے میں تھا۔ اور آج بھی اتنے فارورڈ زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتوں میں آ ہی جاتے ہیں۔ آپ میں بھی کچھ ہوں گے، دیکھ لو غور کر کے اپنے دلوں کی کیفیت پر، آپ میں بھی کچھ ہوں گے جو اس طرح کے جعلی اور نقلی پیروں کے جال پہ پھنس جاتے ہیں، فوراً پھنس جاتے ہیں۔ کوئی کرشمہ دیکھ لیا، کوئی چمتکار دیکھ لیا، کوئی چھو منتر دیکھ لیا، کوئی جادو دیکھ لیا، اور وہ سمجھ گئے بہت بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے، اور پہنچی ہوئی ہستی ہے تو جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ سب دھوکہ ہے۔ بہت دن ہو گئے، اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں کہا بھائی پیر صاحب نے 40 دن میں واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر 40 دن ہو چکے ابھی تک نہیں آئے، کیا بات ہے؟ ذرا خبر تو لے لیں۔ مشورہ کیا گیا اور قبر کھولنے کی بات تجویز ہو گئی۔ پیر صاحب کی وہ قبر ایسی بنائی گئی تھی کہ قبر کے اوپر ایک دروازہ بنایا گیا تھا تاکہ آسانی سے کھولا جا سکے، گویا کہ گھر ہی بنا دیا تھا۔ اور جب اس کو کھولا تو عجیب و غریب تماشا نظر آیا، عذاب کی کیفیت نظر آئی۔ اور جو اے سی اور انہوں نے وہاں فٹ کیا تھا اور جو کچھ ٹائلز وغیرہ لگائے تھے اس کا تو نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ وہاں تو کچھ اور ہی کیفیت تھی، کچھ اور ہی حالت تھی۔ بس جناب عبرت ہوتی ہے ایسے واقعات سے۔ تو الغرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسا بھی آدمی دنیا میں آئے، جانا ہے اور قبر کے گڑھے میں ہی رہنا ہے۔ کسی کے لیے کوئی عالی شان مکان نہیں بنایا جاتا، پھر جب وہاں پر جائے گا تو اس کے ایمان اور اعمال کے مطابق حساب و کتاب ہوگا۔ دنیا کی چاہے زندگی کیسی بھی گزری ہو، ہاں اچھے لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبر کو بڑی بہترین جگہ بنائے گا، وہاں ان کے لیے ہر قسم کی راحت ہوگی۔ قبر کو مال کے ذریعے بہترین ٹائلز اور پینٹ اور رنگ و روغن اور اے سی اور فرنیچر سے نہیں بنایا جاتا، بلکہ قبر کو ایمان و اعمال سے بنایا جاتا ہے۔ آخرت کی تیاری ایمان و اعمال سے ہوتی ہے، قبر کی تیاری ایمان و اعمال سے ہوتی ہے، مال کے ذریعے سے نہیں۔ اگر یہ پیر اللہ پر یقین رکھنے والا ہوتا، واقعی آخرت کا اس کو یقین ہوتا اور اللہ کی طرف سے ہونے والے سوالات پر اس کا یقین ہوتا، وہاں کی نعمتوں پر ایمان ہوتا، تو وہ آدمی کبھی یہ نہ کہتا کہ آپ لوگ میرے لیے ان چیزوں کا انتظام کرو۔ پیر صاحب کو واقعتاً اللہ کی ذات پر یقین ہوتا تو یہ قبر کی تیاری ہوتی، اس لیے کہ اگر اسے آخرت کی چیزوں پر یقین ہوتا تو وہ کہتا کہ دنیا کی چیزیں کیا ہیں، اصل ایسی وہاں کی ہوگی، یہ دنیا کی ایسی کیا ہے، اصل نعمتیں تو وہاں کی ہوں گی، یہاں کی نعمتیں کیا ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کو کسی انسان نے آج تک نہیں دیکھا اور کسی انسان کے دل پر ان کا خطرہ بھی نہیں گزرا۔ ایسی ایسی چیزیں اللہ نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے تیار کی رکھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے مسلمان، 90% قرآن سے دور ہے، 90% مسلمان قرآن سے دور ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ ہانگ کر جس طرف چاہے لے جاتا ہے، قبروں کی پوجا کرواتا ہے، شرک کرواتا ہے، بدعت کرواتا ہے، پوجے کرواتا ہے، لوگوں کے سامنے جھکواتا ہے، مخلوق کے سامنے جھکواتا ہے، وہ جھک رہے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ قرآن ہم نہیں پڑھتے نا۔ اللہ فرماتا ہے نیک لوگوں کے لیے بطور جزا، بطور بدلہ ایسی ایسی چیزیں تیار کی گئی ہیں کہ کسی نفس کو اس کی خبر تک نہیں ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ہم یہ قیاس نہیں کر سکتے کہ جنت کا شہد بھی ایسا ہی ہوگا، جنت کا دودھ ایسا ہوگا، جنت کی نہریں ایسی ہوگی۔ دنیا کی نہروں کو دیکھ کر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ چیز ہی کچھ اور ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ تو جسے اس آیت پر یقین ہوگا وہ کہے گا کہ یہاں کی کوئی چیز بھی مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو وہاں کی چیزیں چاہیے۔ یہاں پر رکیے اور سوچئے کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا اور ہم کس میں لگے ہوئے ہیں، اور مقصد یاد دلانے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو حالات کا جال بچھایا ہے اس پر بھی ہم لوگوں کو غور کرنا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے مقصد کی طرف لوٹانے کے لیے اور اصل منزل مقصود کی طرف لوٹانے کے لیے یہ حالات کا جال بچھایا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ہم لوگ اسی راہ پر چلتے رہے جس پر اب تک چلتے رہے تو خدا کی قسم اسی حال میں موت آ جائے گی، قبر میں چلے جائیں گے، اور حقیقت اس وقت سامنے آئے گی جب عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ ایک نیکی کے لیے آدمی ترسے گا، ایک نیکی کے لیے۔ جتنی نیکیاں کر سکتے ہو یہاں کرو، اور جتنے گناہوں سے بچ سکتے ہو یہاں بچو، اور جتنا صدقہ خیرات کر سکتے ہو یہاں کرو۔ جمانے میں کچھ نہیں رکھا، دینے میں رکھا ہے۔ جو دینے والا سیکھ جاتا ہے، دینے کی عادت ڈال لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ یہ بہت بڑی عبرت ہے اس وقت ہمارے لیے یہ حالات، اور امتحان ہے مالداروں کا اور امتحان ہے غریبوں کا۔ اللہ دیکھتا ہے غریب صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور مالدار خرچ کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ سب کے لیے امتحان ہے، یہ سب کے لیے امتحان۔ اس میں کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، توبہ، استغفار، حرام کاریوں کو چھوڑنا، حرام چیزوں کو چھوڑنا، اللہ اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا، اور اللہ کا دیا ہوا مال اس کے بندوں پر خرچ کرنا۔ یہ بخل جنت میں نہیں لے جائے گا، بخل تو جہنم میں لے جائے گا۔ کئی لوگوں کی کہانیاں میرے سامنے آئیں لاک ڈاؤن کے موقع پر، کئی لوگوں کی، مالداروں کی، مڈل کلاس والوں کی، کئی اچھے لوگوں کی بھی کہانیاں اور قصے واقعات سامنے آئے، جس کے بعد یہ احساس ہوا کہ آج بھی لوگوں نے خرچ کرنا نہیں سیکھا ہے۔ یہ سب برائے نام چل رہا ہے، کچھ مسجد کو دے دیا، کچھ مدرسے کو دے دیا۔ خرچ کرنا کسے کہتے ہیں؟ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کی زندگیاں پڑھو۔ بہرحال وقت ہمیں صرف آدھا گھنٹہ دیا گیا ہے، اسی کے اندر پورا ختم کرنا تھا، بیان میں 40 منٹ لگ گئے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حالات کی دستک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے اسے